السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے وہ عورت کے اکیلے سفر کرنے کے بارے میں، تنہا سفر کرنے کے بارے میں، کہ عورت کا تنہا سفر کرنا، بغیر محرم کے سفر کرنا کیسا ہے۔ میرے دوستو، دین اسلام نے سفر کے کچھ احکام و آداب بتائے ہیں۔ انہی احکام و آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ عورت تنہا سفر نہ کرے، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، چاہے وہ سفر ہوائی جہاز کا ہو یا بس کا ہو یا قریب کا ہو یا دور کا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ اور ایسا کیوں کیا ہے؟ عورتوں کو فتنوں سے، برائیوں سے، خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کیا، کیونکہ اگر عورت تنہا سفر کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہے، خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے، برائیوں میں پڑ سکتی ہے، ظلم اور زیادتی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اسے فتنہ و فساد سے، برائی اور ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھنے کے لیے تنہا سفر کرنے سے، بغیر محرم کے سفر کرنے سے روکا اور منع فرمایا۔ اور اس سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں، جو روایات وارد ہوئی ہیں، وہ بالکل واضح اور کلیئر ہیں۔ انہی روایات اور احادیث میں سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، جس کے راوی صحابی جلیل، مشہور معروف جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر اختیار کرے، ایک دن اور رات کے مسافت کی مقدار سفر کرے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یقول لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، فقام رجل فقال یا رسول اللہ ان امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، متفق علیہ۔ میرے دوستو، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک عورت کو تنہا سفر کرنے سے، گرچہ وہ مبارک سفر ہو، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، منع فرمایا، اور کس طرح سے اس کے شوہر کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کے سفر میں جاؤ، اسے تنہا مت چھوڑو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، یا خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو، کوئی قریبی محرم ہو، اور عورت محرم رشتہ دار کے بغیر، محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے،
میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، یعنی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، یعنی اس کے ساتھ تو سفر کر، اسے تنہا مت چھوڑ۔ تو ان تمام روایات اور حدیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، تنہا سفر کرنا حرام ہے، چاہے وہ سفر ہوائی جہاز سے ہو یا بس سے ہو۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی عورتوں کی حفاظت کرنے کی، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔